شان رمضان 2023 میں خوش آمدید۔ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں وقت سحر روزہ اختیار کرنے کا وقت قریب ہے، اور سحر کے دسترخوان پہ آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا، شان رمضان کا سفر ہم سب کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے بہت آسان بنائے انشاءاللہ، بہت مبارک بنائے انشاءاللہ۔ اور جس طرح مفتی سہیل صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، پھر یہ کہ مقبول عام فرمایا۔ ایسے ظاہر ہے مطلب اگر دنیاوی طور پہ یہ ریٹنگ شیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے تقاضے پورے ہو جائیں اور وہاں سے نہ ہو قبولیت، تو پھر یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، پھر یہ بیکار ہے محنت پھر۔ لیکن یہ کہ اگر یہ دونوں کام ہو جائیں تو پھر کیا ہی کہنا ہے، لطف آ جائے۔ تو یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور سب اتنی شفقت فرماتے ہیں۔ آج پہلی نشست سے تو میں بات دہرا دوں، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، جب جنید بھائی کا یہ حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، تو اس کے بعد چونکہ جنید بھائی یوز ٹو ٹیک کیئر آف دس سیگمنٹ، وہ کرتے تھے یہ سیگمنٹ، اور ان کے اس واقعے کے بعد جب پہلا سال تھا تو میں نے واضح الفاظ میں مینجمنٹ سے کہا تھا کہ صاحب یہ سیگمنٹ میں نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ کوئی اور، اس لیے کہ بھائی وہ میں ایک ٹھہرا ایک جاہل آدمی، مجھے نہیں معلوم چیزوں کا، علماء کرام کے ساتھ میں کیا سوال جواب، یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اور کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ عجیب، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کرتا۔ یہ طے پایا تھا کہ اچھا بھائی 2-3 دن کر لو پھر دیکھ لیں گے آگے، ابھی تو کرو، کیا کریں۔ لیکن علماء کرام نے اتنی شفقت فرمائی، اصلاح فرما دیتے ہیں اور اتنی پیار محبت سے کرتے ہیں سارا کہ اب مجھے جو ہے وہ میں اتنا کنوینئنٹ ہوں اس سیگمنٹ میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ سب ان کی محبتوں کی وجہ سے، اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان میں جو کہ مجھ سے پہلے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، تو گویا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں شان رمضان کا پہلا سال تھا 2013 میں، ہمارے دوست ہیں آغا منہاج صاحب، انہوں نے مفتی سہیل صاحب کو اس وقت نام لے کے کہا تھا کہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، شفقت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی عامر صاحب ہیں وہ پہلے سے، تو میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے سفر بڑا آسان کر دیا ہے۔ تو جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں علماء کرام کے سیگمنٹ میں، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا کچھ عرصے بعد ہم شان رمضان میں سفر ہوا ہے، جن میں ایک شخصیت ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ تھے پہلے بھی، لیکن بیچ بیچ میں وقفہ آتا رہتا ہے چونکہ وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے، تو آپ سب لیکن انہیں جانتے ہیں، سنتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں۔ جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، بڑا لطف آیا، دل خوش ہوا آپ کو، بہت شکریہ، آپ کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی، جزاک اللہ، مبارک ہو ماشاءاللہ، انشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور ایک اور شخصیت جو کہ اگین کچھ عرصے کے وقفے کے بعد شان رمضان کا حصہ بنے ہیں، اور میں ان کو اکثر جنید بھائی کے توسط سے بہت زیادہ یاد کرتا ہوں۔ جنید بھائی کے بہت ہی ان کا پیار محبت کا رشتہ تھا جنید بھائی سے، اور میرا ان سے بہت ایک احترام کا تعلق ہے۔ جناب قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید شان رمضان میں، جزاک اللہ۔ جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر فراہم کریں گے جس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے سوالات انکلوڈ کر سکیں، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہو ہم کریں گے۔ ٹویٹر پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں جتنے سے ہو سکے، ہم ٹویٹر کو مثبت کام کے لیے بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں اور ہم وہ سوالات شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کی جو تعارفی ابتدائی نشست ہے، تو مفتی عامر صاحب اگر آپ سے آغاز کرتے ہوئے بس میں یہ چاہوں گا اگر آپ ہم سب کو یہ بتا دیں آسان الفاظ میں کہ یہ آج یکم رمضان کا آغاز ہو گیا، رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، یہ کیسے یہ لمحات، یہ شب، یہ صبح، یہ سحر، یہ دن، یہ مہینہ ڈفرینٹ ہے، یونیک ہے، پریشیس ہے، اسپیشل ہے، یہ ذرا بتائیے اس میں پتہ لگے کہ بھائی یہ آج کی جو رات ہے وہ کل کی رات جیسی نہیں ہے، یہ بہت اہم لمحات کا آغاز ہو گیا، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، یہ سمجھائیے گا، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ کو، اے آر بھائی، ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو، مالکان کو اور ہمارے ناظرین کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس مبارک مہینے کی اہمیت کے حوالے سے، تو بلا شبہ احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ عبادتوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کو نفل کا ثواب فرض کے برابر، پھر اسی طریقے سے فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا، 27 گنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بار سبحان اللہ کہنا احادیث میں آتا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ، تو یہ واضح پتہ چلتا ہے
کہ ہمیں پتہ چل جائے کہیں سیل لگی ہوئی ہے تو ہم فوراً رجوع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیل سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو یہ رمضان نیکیوں کی ایک سیل ہے. آپ اس میں جتنا زیادہ عبادت کر لیں آپ کو ملٹیپل ثواب اس کا ملے گا. دوسری خاص بات اس کی یہ ہے کہ عام دنوں میں لوگ بہانہ کر لیتے ہیں اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا مقابلہ دو چیزوں سے ہوتا ہے, ایک نفس سے اور ایک خارجی شیطان سے. صحیح. تو وہ جو دوسرا جو خارج کا دشمن تھا وہ قید ہو چکا ہے, اب نفس ہے, یعنی 1 by 1 ہے. اب آپ مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں. آسان ہو گیا ہے. تو اب اس موقع پہ بھی ہم نہ سدھریں اور ہم اپنے آپ کو چینج نہ کریں. اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے جو کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں, مجھے یقین ہے پوچھیں گے کہ بھائی شیطان تو قید ہے پھر بھی غلط کام ہو رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, تو یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ امریکی سازش ہے یا کیا ہے, یہ نفس کی سازش ہے؟ یہ بالکل اسی میں ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کا ان النفس لامارۃ بالسوء کہ وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ ماہ رمضان جب اس کی آمد ہوتی تھی تو عموماً یہی دیکھا کہ صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا, اولیاء اکرام, بزرگان دین, ائمہ اکرام کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو فری کر لیتے تھے ماہ رمضان کے لیے کہ عبادت میں خلل نہ آئے. جتنے مشاغل حیات ہوتے تھے ان کو پہلے ہی سمیٹ لیتے تھے, منیمائز کر لیتے تھے, ایڈجسٹ کر لیتے تھے تاکہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب کر سکیں. لیکن اس کے باوجود وسیم بھائی ان فضائل کے, ان بزرگوں کے رویے اور سنتوں کے ہمیں جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے ایک طرف وہی جھگڑے جاری ہیں, ایک طرف وہی جو ہے وہ غفلتیں جاری ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں منافع خوری بھی جاری ہے, ذخیرہ اندوزی بھی جاری ہے. یعنی کس طریقے سے زیادہ ہم لوگوں کو دھوکے بازی دی جا رہی ہوتی ہے. ملٹی پلائی بائی 2 بھی جاری ہے کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پہ تو منافع خوری. ایک وہ رویہ, ایک یہ رویہ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے زبردست قسم کے جھٹکے آئے تھے. یعنی یہ رمضان ہمیں کہہ رہا ہے اب سدھر جاؤ, یہ موقع ہے سدھرنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا. کاش کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ, آمین, اللہ آمین. مولانا اکمل مولوی صاحب, ایک ذہن میں یہ بات یہ آئی کہ یہ تو ہم فضائل کے عنوان سے بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے ایک نیکی کا ثواب, لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد, اور میں جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہوں تو ڈسکلیمر ضروری ہے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا, یا اگر میں کسی برائی کی نشاندہی کر رہا ہوں تو میں نہیں کہ ثابت کر رہا کہ میں کوئی بہت بڑا ہے وہ, لیکن جو ریالٹیز میں بات تو کرنی کہ وہ یہ ساری باتیں تو چھوڑ دیں جو رمضان کا خاصہ ہے یا بنیادی عمل ہے, یعنی کہ روزہ رکھنا, تو وہ بھی نہیں رکھا جا رہا نا, اور وہ تو اور ہے بڑی ہے تعداد ہے, مطلب بڑی چھوٹی کو مجھے نہیں پتا لیکن ہے تعداد. تو اس بارے میں فرما دیجیے میرے تو کہ بھائی یہ ساری باتیں تو بعد میں ہیں کہ نفلی اور یہ روزہ رکھنا ہے بھائی, یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور رمضان نصیب فرمایا اور اس میں سانس لینے کا موقع فراہم فرمایا. اور رمضان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو در حقیقت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وہ دعا جو وہ ماہ رجب المرجب کے آغاز میں مانگا کرتے تھے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور وہ دعا یہ تھی کہ جب رجب کا آغاز ہوتا تھا تو حضور مکرم فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان, کہ اے پروردگار یہ جو رجب اور شعبان آ رہا ہے اسے ہمارے لیے بابرکت قرار دے اور ہمیں تو اپنے مہینے تک پہنچا دے, رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. تو جو شب یکم رمضان المبارک کو درک کر رہا ہے وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا صدقہ ہے اور مصداق ہے کہ جو رجب المرجب کے آغاز میں انہوں نے مانگی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی مہینے کا نام نہیں لیا, رمضان المبارک کا نام لیا. رمضان مہینہ ہے اس کا نام. 4 محترم مہینے ہیں احترام والے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے 12 ہیں. دنیا میں تقریباً 70 کیلنڈرز مختلف رائج ہیں, سب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. کسی ایک میں بھی نہ 11 ہے نہ 13 ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام تکوین میں یہ بات رکھی ہے کہ 12 ہی ہوں گے. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم, ان میں 4 محترم ہیں, احترام کے مہینے ہیں, لیکن ان کا نام نہیں لیے اس آیت میں. لیکن رمضان وہ مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. رمضان کا نام لیا ایک آیت میں, پھر رمضان کی بھی جو معراج ہے شب قدر, اس کے لیے تو پورا سورہ نازل کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر.
تو مہینوں کا سردار رمضان ہے اور رمضان کی معراج شب قدر ہے. واہ. تو اس کے لیے خاص الخاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اہتمام فرمایا ہے. اور رمضان ہے ہی جفت روزے سے, صحیح. کیونکہ اس میں روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی بھی دی ہے. یہاں پر ایک حدیث موجود ہے کہ واقعاً روزہ رکھنا بعض دنیا کے مقامات پر گرمی کی شدت کی وجہ سے سخت بھی ہوتا ہے, صحیح. لیبر بھی ہیں, مزدور ہیں. کسی کا جاب نیچر ایسا ہے. جی, تو یا ایھا الذین آمنوا, یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز کیا نا خطاب کا, کہ ہم سب سے تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. اس لیے صادق علیہ محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لذت ما فی النداء ازالت تعب العبادت والعناء, کہ جو اللہ نے پکارا نا ایک مومن کو, کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے, اس کو کوئی کام ہوتا ہے, تو اگر وہ یہ کہے بھی یا اظہار بھی کرے کہ ذرا مشکل ہے, تو گویا ماں یہ کہے گی کہ میں کسی اور سے تو نہیں کہہ رہی, میں تو اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں نا, میں کسی اور سے کیوں کہوں گی, میں تو تم سے کہوں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب سے تو کہہ ہی نہیں رہا. صحیح. انسان دنیا میں 6 ارب ہیں, 7 ارب ہیں, میں تو فقط مومنوں سے بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, تم ایمان رکھتے ہو, تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, تم محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, لہٰذا میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر ایک تسلی بھی دی کہ خالی تم نہیں ہو کہ جن پر فرض کیے گئے, گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور آگے پھر فرمایا کہ ایام معدودات, ہم تم سے سارا سال تو روزے مانگ بھی نہیں رہے, چند دنوں ہی کی تو بات ہے. جیسے کہ پھر ایک بچہ جو مشکل میں آ جاتا ہے, اگر ماں اسے کچھ کہے یا استاد اسے کچھ کہے تو کہے چند دنوں کی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ایام معدودات, یہ چند دنوں ہی کی تو بات ہے. اور پھر فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور اگر تم مریض بھی ہو اور مسافر بھی ہو تو پھر اگر اس کی شرائط پوری ہوتی ہے تو پھر کسی اور دن میں کر لینا. یعنی پھر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. تو یہ بار بار تسلی دی گئی, بہت پیار سے. اچھا, ایک تو حکم ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا خالق ہوتے ہوئے کہ میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں, یہ تمہیں کام کرنا ہے, تو اس کا حق تھا, وہ مولا ہے, ہم عبد ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پیار اور شفقت کا طریقہ اختیار فرمایا کہ دیکھو تم ایمان والے ہو, میں تم سے کہہ رہا ہوں, گزشتہ امتوں سے بھی کہا تھا, چند دنوں ہی کی بات ہے, اگر اس میں بھی مریض ہو گئے ہو تو بعد میں روزہ. یعنی یہ بار بڑے پیار اور تسلی کے ساتھ ایک شفقت کے انداز میں بات کی گئی. اور خاص طور پر رمضان کے لیے آخری فقرہ یہ کہہ دوں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ گزشتہ امتوں پر روزے تو فرض ہیں, یہ تو قرآن میں ہے, لیکن گزشتہ امتوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. ٹھیک. ان اللہ فرض صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم, اللہ نے گزشتہ انبیاء پر رمضان کے روزے فرض کیے تھے, امتوں پر نہیں. امتوں پر کسی اور موقع پر فرض تھے. رمضان کا روزہ تھا وہ اس زمانے میں انبیاء پر فرض تھا فقط. ففضل بھی هذه الامہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو گزشتہ انبیاء کو عطا کیا تھا وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا حضور مکرم کے صدقے میں. یعنی اس مقام تک لا کر ہمیں عبادت کا ایک موقع فراہم کر دیا. کیا کہنا ہے, واہ واہ. مفتی سہیل صاحب, یہ جیسے گناہ گار لوگ اس چیز سے بڑا انسپریشن لیتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کا اجر جب بہت دکھ رہا ہو تو وہ انسینٹیو مل جاتا ہے کہ ہاں یار تو کرنا. اب میں نے یہ سنا جب علماء کرام سے, تو مجھے بڑا ایک ہوا کہ بھائی اب آپ بتائیے گا اس پہ کہ جی روزہ جیسے گویا خالق کائنات کہہ رہا ہو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. تو اب وہ جو پچھلے سیگمنٹ میں ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر مجھے کوئی ایک عام آدمی کہتا ہے کہ یار وسیم میں آپ کا خیال کروں گا, میں آپ کو جو ہے وہ, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اپنی بھی ساتھ ہی بتایا. یہی بات مجھ سے میرا باس کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا رہی ہے. اب جتنا رتبہ بڑھتا جاتا ہے تو ایکسپیکٹیشن بڑھتی جاتی ہے کہ یار یہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا تو یہ اچھی قیمت دے گا. اب اگر خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا, تو پتہ نہیں پھر کیا. اس کو اس حوالے سے بھی بتائیے گا روزے کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں, خاص طور پر جب ایک ادارے میں کوئی کام کر رہا ہو, صحیح ہے, اور اسے آس پاس کے لوگ تنگ کر رہے ہوں, صحیح ہے, لیکن جب وہ باس کے پاس جائے تو باس اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے کہ میں ہوں نا, تو چھوڑ جا, کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا, میں ہوں تیرے پیچھے, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. یہاں پر حدیث پاک دیکھیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ہر عمل کی, نیک عمل کی جزا, یعنی یوں سمجھ لیں کہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک عطا فرماتا ہوں. الا الصوم لی, وہ سارے اعمال صالحہ اپنی جگہ ہیں لیکن روزہ میرے لیے. اللہ اللہ. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ,
اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ. جو آپ نے بات فرمائی یہ ذرا اوپر کی بات ہے. اچھا ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے ٹھیک ہے. اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں. اور اجزا بھی پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. ہاں یہ اور آگے کی بات ہو گئی ہے. میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے جی، میری رضامندی اس سے حاصل ہو جاتی ہے. جی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وسیم بھائی آپ نے کئی مرتبہ فیل کیا ہوگا کہ جب پورا دن گزر جاتا ہے نا تو شام کے وقت تھوڑا سا بعض اوقات اگر منہ کا خیال نہ رکھا جائے تو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے آپ کو پسند نہیں آتی. برش نہیں کیا ہوا ظاہر ہے. اگر برش کیا بھی ہوا ہے ایک تو بھی وہ عرصہ گزر گیا ہے، یعنی کئی گھنٹے گزر گئے. ہاں وہی میرا مطلب ہے کہ کافی گھنٹے سے آپ نے برش نہیں کیا. اب اگر بات کر یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو سامنے والا تھوڑا سا منہ بھی ادھر کر لیتا ہے. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ روزے دار ہے نا اس کے لیے استغفار کرتے رہو، اس کے لیے استغفار کرتے رہو. روزے دار کے لیے جنت انتظار کر رہی ہوتی ہے. اللہ اللہ. اچھا اب یہ تو ایک زاویہ ہو گیا، ایک رخ ہو گیا. صحیح ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح فرمایا گیا نا کہ کچھ لوگ روزے رکھتے نہیں ہیں. اچھا ایک روزہ بھی چھوڑا نا تو اس کے علاوہ یعنی اس ایک روزے کو چھوڑنے کے بعد کوئی کہے کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں، اس کا مداوع نہیں، تب بھی ماہ رمضان کے ایک روزے کا مداوع نہیں ہو سکتا. اچھا کچھ لوگ روزے رکھتے بھی ہیں. اچھا روزے رکھنے کے باوجود کئی مرتبہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ کچھ زندگی میں فرق ہی نہیں آیا، کوئی ڈفرینس ہی نہیں آیا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں. صحیح ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس سے ٹوٹتی ہے؟ فرمایا کہ یہ جھوٹ سے، غیبت سے ٹوٹتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرے اور وہ نہ مان رہا ہو تو تم لڑائی نہ کرنا، تم اس سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، روزہ رکھنے کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جھوٹ سے باز نہیں آ رہے، گالم گلوچ سے باز نہیں آ رہے، ہر ایک سے بدتمیزی کرنے سے باز نہیں آ رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود ان گناہوں سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی سوا کوئی اجر نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس سے بھی سبق حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ممبر پر جو قدم رکھے تھے نا 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا سینوں پر، تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی، دعا کرنے والے امام الملائکہ ہیں اور آمین فرمانے والے امام الرسل والانبیاء ہیں علیہم السلام. دعا کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور مغفرت نہ کروا لی ہو. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین. تو ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیے. اور آخر میں پھر انشاءاللہ ہم کل سے اس کو اور آگے بڑھائیں گے. اس کے اخلاقی پہلو پہ مفتی عمران بشیر صاحب بتائیے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ، یہ عام مشاہدہ ہے کم از کم وطن عزیز میں تو ہے کہ سڑک پر تکرار، گالم گلوچ، یہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور جملہ میرے صاحب میں ہمیشہ سنتا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ او یار ابھی میں روزہ رکھا ہوا ہے، میرا منہ نہیں لگو. جیسے بڑا کوئی میں نے وہ مجھے کسی نے آتی اشعار بھیجے، یہ بظاہر شاید یہ اس پیرائے میں مزاح کے، لیکن یہ حقیقت. وہ کہنے لگے مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں. میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار، میں روزے سے ہوں. میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں. تو اب یہ جو روزہ رکھ کے جو میں احسان کر رہا ہوں سب پہ کہ بھائی جان اب میں کام نہیں کر سکتا، اب مجھ سے بات بھی ذرا تمیز، اور میں نے بتانا تو ذرا اخلاقی پہلو پہ بھی اس کی نظر ڈالیے کہ یہ روزہ کو میں کیسے ایک ایسی ایکٹیویٹی بناؤں جو اخلاقی گراوٹ کا نہیں بلکہ اخلاقی بڑھتری کا سبب بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مفتی وسیم صاحب سے انشاءاللہ مستقل رہنمائی لیتے رہیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی بیٹھتے ساری آپ نے جو فتویٰ دیا کہ ٹویٹ سے خالی دوسرے کام نہیں، اچھے کام بھی، مثبت کام بھی کر لیا جائے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ ترقی ہو گئی 5 سالوں میں، اللہ اور برکت دے ماشاءاللہ. تو دیکھیے شریعت کے اندر جس چیز کا بھی ثواب رکھا گیا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا.
ثواب کا جو لفظ ہے یہ صوبن سے لیا گیا ہے. صوب کہتے ہیں کپڑے کو. کپڑا ہمیشہ بنتا ہے تانے اور بانے سے. ایک تانا ہوتا ہے ایک بانا ہوتا ہے. لعلکم تتقون روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ خالی روزہ رکھنا اس سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ اگر تم متقی بنو گے تو تب جا کے تمہیں روزے کا ثواب ملے گا, تب جا کے نتیجہ نکلے گا. اور حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ تقوی ہے کیا, روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا تتقون, تو فرمایا کہ جب تمہیں اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تم نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا, تم نے تقوی حاصل کر لیا. باقی رہا معاملہ کہ اس وقت کے جو فضائل اور اہمیت ہے, حدیث پاک میں آتا ہے لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے, آقا کریم فرما رہے ہیں اللہ کا پیغام بیان کرتے ہوئے کہ اگر میرے امتیوں کو, رب کے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کا اجر و ثواب کیا ہے تو سارا سال تمنا کریں کہ رمضان ہی رہے. اور یہ جو وقت ہے سحری کا وقت جو آپ فرما رہے تھے, کیا فرق ہے پچھلے میں اور اس میں. جی 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 جی, جو رب نے درود و سلام کے لیے اپنے محبوب کے لیے الفاظ استعمال کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہی الفاظ آقا کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. جو اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, اللہ ان کے اوپر بھی وہی رحمت نازل فرما رہے ہیں جو امام الانبیاء پہ نازل فرما رہے ہیں. اور جو افطار کا وقت آتا ہے, کھانا پینا ہے, فرمایا اس وقت 10 لاکھ ایسے افراد جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عند الافطار الف عتیق من النار کلہم قد استوجبوا النار. روزانہ 10 لاکھ افراد کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ رب تم سے راضی ہو چکا ہے. تو ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا, شب قدر میں بھی سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے. ٹھیک, شب قدر میں بھی ان کی بخشش, اتنے ہم شب قدر کا انتظار نہ کریں بلکہ اس کو بھی شب قدر سمجھتے ہوئے کم از کم ان 4 گناہوں سے توبہ کریں, نشے سے, والدین کا دل دکھانے سے, اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے, اور دلوں میں نفرت, کینہ, بغض رکھنے سے. صحابہ قسمیں کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم جب سے آقا کی غلامی میں آئے ہیں ما آذیت احدا بلسانی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. اور ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بچا نہیں ہم سے, اور دلوں میں نفرت نہیں ہماری, یہ قسمیں کھا کے کہتے تھے صحابہ. تو اس چیز کی طرف ہم نے آنا ہے کہ شب قدر میں بھی اگر بخشش نہیں ہے تو عام راتوں میں کہاں سے بخشش ہوگی. تو ان 4 بیماریوں سے ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کیا جائے کہ اللہ بچاؤ انشاءاللہ. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایک جی 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 یہ جس پہ آپ نے توجہ دلائی نا, یہ واقعتاً بڑا مسئلہ ہے. یعنی مطلب لوگ روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں ہم نے کسی پہ احسان کیا ہے, واقعی مسئلہ ہے. یہ جو حدیث پڑھی تھی مفتی صاحب نے, الصوم لی, روزہ میرے لیے, کسی پہ احسان تھوڑی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا, آپ نے بڑی زبردست توجہ دلائی. ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے, روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں. یہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے. کوئی کھا کے آ رہا ہے کہ نہیں کھا کے آ رہا, کس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے. صحیح, آپ سمجھ رہے ہیں نا. صحیح, واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنا, جزاک اللہ. یہ ابتدائی نشست تھی آج, اور انشاءاللہ یہ نشست ابھی انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پہ بھی ہم جو بھی اس وقت مختص وقت ہوگا اس میں بات کریں گے. آج ظاہر پہلی رمضان ہے تو ابتدائی نوعیت کی گفتگو ہوگی. پھر انشاءاللہ ہم روزانہ موضوعاتی اعتبار سے ہی بات کریں گے, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا کوئز کمپٹیشن ہوگا روزانہ شان علم کے عنوان سے انشاءاللہ. سو آج اس وقفے کے بعد شان رمضان 2023 کا پہلا شان علم, بریک کے بعد انشاءاللہ.